پھر والدہ اور بہنوں نے پشاور میں ایک پشتون فیملی کی لڑکی سے ان کو کھوٹے سے باندھ دیا، اور ہماری بہت قابل احترام مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں قانون ساز اسمبلی میں ان کا کولیگ رہا ہوں، اور ہمیشہ پیار سے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بہت عزت دی۔ وہ مجھے اگر ابھی سن رہی ہوں، ان کا نام ہے حاجرہ طارق عزیز صاحبہ۔ السلام علیکم آپ کو بہت اگر آپ سن رہی ہوں۔ اور اتنی نفیس خاتون ہیں، اتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والی خاتون ہیں۔ جب بھی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ طارق آپ کو بہت پوچھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا میری سب سے بڑی آرزو ہے کہ ان سے میں ملاقات کروں، حالانکہ وہ بیرون ملک سے بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور گائنیکالوجسٹ ایک بڑی باہر سے پڑھ کر آئیں، اور 8 برس تک وہ قومی اسمبلی کی رکن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور قائمہ کمیٹی برائے صحت کی چیئرپرسن بھی تھی جناب حاجرہ طارق عزیز صاحبہ۔ 2.5 سال میرے بھی جوڑ لینا سر میں آ رہا ہوں، سر میں آ رہا ہوں۔ 10 سال ایم این اے شپ ہمارے گھر میں رہی ہے، 10 سال اور ایک تندکا بھی حرام ہے۔ اگر میں یہ کہنے والا تھا ایک تندکا بھی حرام ہے، جو چاہے حاجرہ صاحبہ ہوں یا طارق عزیز صاحب ہوں، کہ کرپشن کا یا کسی اور کا، بلکہ جو تنخواہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہے کہ جو طارق عزیز صاحب نے کیا۔ یہ ایک بیگم سے بہت محبت کرتے ہیں اور پیار سے حاجرہ صاحبہ کو بی بی کہتے ہیں، اور جب بہت زیادہ موڈ میں ہوں تو ان کو طارق عزیزہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو وہ گھر میں میں تو بی بی کہتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ لندن میں پڑھ رہی تھی تو اس کو ڈاکٹر بی بی انگریز پکارتے تھے، تو اس نے مجھے میں بتایا تو میرے والد کی شادی افغانستان میں ہوئی تھی، قندھار میں، تو میں نے بھی رسم آبا نبھائی اور میں بھی پٹھانی لے آیا، تجربہ کیسا رہا؟ اور بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ ہر پراپرٹی بھابھی کے نام پر ہے، سب کچھ انہوں نے ان کے نام پہ کر دیا۔ دنیا کیا ویمن پروٹیکشن ایکٹ بل لے کر آئے گی، یہ بیٹھے ہوئے سارا سب کچھ دے دیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے جی کہ آج اگر اس وقت وہ مجھے کہے کہ چل نکل گھر سے، تو میرے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کچھ، اور ہیرو سڑک پہ نہیں سو سکتا، جو ہیرو سڑک پہ سوتا ہے، تو جو کچھ یہ اس میں بڑا سکھ ہے جی، بہت سکھ ہے۔ آپ اس کو جب جتنی پروٹیکشن دے دیں نا، واہ 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 واہ، اس کے بعد وہ آپ کے پیر دھو دو پی، واہ 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 واہ۔ اس شخص نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، اب اور کیا رہ گیا؟ ایک نام اس کا تھا وہ بھی اس نے مجھے دے دیا، یہ 4 پیسے جو تھے وہ بھی مجھے دے دیے، یہ جو گھر ہے وہ بھی مجھے دے دیا، خود اس نے اپنے پاس کیا رکھا؟ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تب بھی نہیں سمجھتے سب کچھ دینے کے باوجود۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، زندگی کی رنگا رنگی ہے نا۔ جی ہاں، آپ کے ایک صاحبزادے بھی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے اس صدمے کو جھیلا۔ میں اس بات کا عادی ہوں جی کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے مالک کے بس میں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم کسی کو دیتے، بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو دے کے واپس لے لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں۔ یہ مالک کی مرضی ہے، اب اس کی مالک سے کون پوچھ سکتا ہے یہ تیری مرضی کیوں ایسی ہے؟ اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اس کی مرضی کے سامنے۔ واہ 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 واہ۔ مالی دا کام پھل پھر لاؤنا، آئے ہائے ہائے ہائے، لاوے پما نہ لاوے۔ واہ۔ مالک دا کام، مالی دا کام پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے۔ مالک دا کام پھل پھل لاؤنا، لاوے پما نہ لاوے۔ واہ 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 واہ۔ اسی پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Pakistan,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب علی محمد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے, بلکہ تشریف فرما نہیں ہے بلکہ کھڑے میں ہیں, اور آج آپ کچھ صفوف تانسین بنا رہے ہیں. اس سے کیا گلا اچھا ہو جاتا ہے؟ جی, گلا اچھا ہو جاتا ہے اور آواز میں بہتری آتی ہے. جو اکثر خراش وغیرہ گلے میں ہو جاتی ہے, اکثر ہم لوزنجز وغیرہ یوز کرتے ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ ایڈکشن کاز کر دیتے ہیں اور گلے میں پرابلم ہو جاتا ہے. آپ نے اس میں صفوف تانسین کیوں رکھا ہے؟ تانسین تو زیادہ تر بجایا کرتے ہیں. جی نہیں, میوزک گالا مطلب آواز سنگنگ کے والے سے ہمارے صفوف بڑے غلام علی خان کیوں نہیں رکھ دیا آپ نے؟ یہ اصل میں نسخے کا نام یہی ہے, صفوف تانسین. اچھا صحیح. تو یہ اس میں جو اجزاء ہیں وہ سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں. ستہ ملیٹھی, لونگ, اس کا جو مین جز ہیں بالچڑ, ناگر موتھا, زعفران, خالص, کستوری وغیرہ, یہ تمام ملا کے صفوف بنا لیں اور 2 چٹکی صبح شام آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور آواز کی خرابی, گلے کا مسئلہ, ہر طرح کی خراش ختم ہو جاتی ہے. جی, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد مغلیہ سلطنت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یہ بہت آزمودہ ہے. جی جی, اس کے بے انتہا فوائد ہیں. آپ اگر ڈیلی یوز کریں گے, خاص طور پہ جو لوگ سنگنگ کرتے ہیں, یہ لوگ ٹرائی بھی کر چکے ہیں تمام لوگ, اور یہ اس چیز ہے میں نے ٹرائی کیا, اٹس ونڈرفل, فوراً کلین ہوا. اچھا, گڈ ہیلنگز ٹو تھروٹ. بہت اچھا ہوا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ سنگنگ کرتے ہیں؟ میں سنگنگ نہیں, انہوں نے دیا کہ آپ گلے میں کچھ خرخراہٹ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ لیں. خرخراہٹ تو موت کے وقت ہوتی ہے آخری, بولے خراش ہے, خراش. اچھا سامیہ صاحبہ, جی جی, کچھ آپ نے دیکھا کچھ تاریخ صاحب کے بارے میں؟ بلکہ حیران کن ہاتھ دیکھا. میری زندگی میں یہ دوسرا ہاتھ ایسا آیا ہے جو دیکھا میں نے, جس نے میری عقل کو حیران کیا ہے. کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گی کیونکہ سب کچھ تو آپ نے بتا دیا ہے. میں بس صرف 3 لائنز میں ان کو میں ڈسکرائب کروں گی کہ اپنی زندگی میں ان کو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ اتنا کمزور لائنز کے ساتھ اس انسان نے تقدیر کو مات دی ہے کہ میری عقل حیران ہوتی ہے. دل کی لائن ڈکلائن کر چکی ہے, دماغ کی لائن مون کے ماؤنٹ کو جا چکی ہے, اور زندگی کی لائن حیران کن حد تک یہ انسان یہاں بیٹھا ہوا ایک معجزہ ہے. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ان کی زندگی میں صرف 3 عشق ہوئے, بڑے اسٹرانگ قسم کے. آپ نے شاید ایک ہی آپ کے نالج میں آئے. نہیں, 3 سے زیادہ مضبوط والے, اسٹرانگ والے. ہاں, اسٹرانگ وہ 3 عشق. لیکن ایک بات کہ ان عشقوں کے باوجود اپنے گھر کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. عشق کہتے ہی اس کو ہے کہ گھر جو ہے نا, وہ پریورٹی ان کی رہی, وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا. ملٹی ٹاسکنگ, جیسے آپ نے ان کا سارا ہائی پروفائل سارا بیان کیا. ڈاکٹر صاحب جو ایک بات میں حیران ہوں, اسی طرح میں ایک بہت بڑے بزنس مین کو ملی, اس کی لائن بھی 45 کے بعد ختم تھی, لائف لائن. اس نے کہا کہ جی سامیہ جی, مجھے ایک ایسٹرولوجر ملا اور اس نے کہا کہ میں اس لائف لائن کو بڑھا سکتا ہوں اور آپ پتہ نہیں کتنے سال جئیں گے. تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مجھے 4 لاکھ مجھے دے دیں تو میں زندگی کی لائن نعوذ باللہ بڑھا دوں گا. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ اللہ کی قسم یہ معجزہ ہے کہ یہ انہوں نے کیسے اپنے ستاروں کو مات دی, کیسے یہاں تک پہنچے, اور زندگی جو ہے وہ اللہ پاک نے انہیں بخشی کیسے ہے کہ یہ ایک معجزے سے کم نظر نہیں آتا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے سایہ ہم پر قادر سلامت رکھے. یہ ہماری انسپریشن. میں عرض کرتا ہوں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد عشق نہیں کیے, وہ شادی سے پہلے کی. وہ پہلے ظاہر ہے دور جہالت تھا, اسلام قبول کرنے کو. تو جب اسلام قبول کر لیا تو قبول, پچھلے گناہ سارے معاف. ظاہر ہے گناہ معاف ہو گئے. مجھ پر 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے جی. ایک تو ناظم آباد میں ہوا تھا, جلسہ تھا ایک سیاسی پارٹی کا. صحیح. میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھا, تو انہوں نے بجلی کاٹ دی اور اندھیرا ہو گیا. تو وہ دوستوں نے 3-4 نے مجھے گھیر کے, ورکر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں آواز آئی ہے وہ سٹیپ کر دیا کسی نے, کیا مجھے, لیکن وہ ساتھ والا جو کھڑا ہے لگا اسے. ایک تو یہ سدھا صاحب بچ گیا. ایک سیاسی پارٹی کا رہنما بھٹو صاحب کو بہت تنگ کر رہا تھا ان دنوں, تو بھٹو صاحب نے مجھے اور معراج محمد خان سے کہا کہ تم لوگ سرحد جاؤ. ان دنوں پختونخوا نہیں کہتے تھے, سرحد جاؤ اور یہ تو ہم نے وہاں جا کے یہ تھانہ اور بنیر
اور کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں وہ مزدور کسان پارٹی زیادہ زوردار تھی. تو ہم جب تقریر وقریر کر کے آتے تھے تو وہ 2-4 خانوں کو مار لیتے تھے. ہاں گولیاں مار لیتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ اگر طارق عزیز اور معراج محمد خان اب آئے یہاں تو ان کی لاشیں واپس جائیں گی. اچھا. ہم نے اس لیڈر کا نام لے کے باقاعدہ یہ کہا کہ سرحد پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں وہاں آنے کے لیے تیرے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آ رہے ہیں اور کل ہی آ رہے ہیں. واہ 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 واہ. لو جی, مالاکنڈ ایجنسی میں ایک جگہ ہے تھانہ جی, وہاں ایک جلسہ ہوا تو وہاں جنڈول خان ایک تھے, اب نام منہ سے نکل گئے ہیں تو باقی میں روکوں گا. تو انہوں نے یہ مفرور نہیں ہوتے, جی جی جی, یہ بلائے ہوئے تھے. اوہو. اور میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے میرے بھائیوں, بزرگوں, بھائیوں کہہ رہا ہوں, ابھی ہارڈلی 5 منٹ تقریر کی میں نے کہ ٹھا ٹھا شروع ہو گئی. اچھا, میں لوگ پٹھان تو جانتے تھے کہ اب کیا معاملہ ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہنا بابا کہنا, بیٹھو بیٹھو, یہ مردوں کا زیور ہے, اور یوں ہاتھ اٹھا کے اور میں لگا ہوا. تو وہ پٹھانوں نے دیکھا کہ یہ تو بابلہ ہو گیا ہے, یہ تو گولی کھا لے گا. کوئی گولی ادھر سے گزر رہی ہے, کوئی ادھر سے گزر رہی ہے, نہیں میرے ماتھے میں لگی. وہ انہوں نے مجھے دھکا دیا اسٹیج سے, میں زمین پہ گرا. معراج کو بھی دھکا دیا, وہ بھی گرا, اور ہمارے اوپر وہ لیٹ گئے. اور وہ جو بچے ہمارے اوپر لیٹے تھے ان کی پشت پر یہاں کمروں پر چھرے لگے ہوئے. وہ خیر انہوں نے کہا جی کہ کسی طرح کرول کرتے ہوئے آپ اس حجرے تک چلے چلیں. انہوں نے ہمارا مہمان کو گولی مارا ہے, ہم ان کا بدلہ تو لے گا لیکن آپ ادھر چلے جائیں. وہاں ایک فوجی آ گیا, میجر, ٹرک اس کے پاس. اس نے کہا طارق صاحب اور معراج صاحب آپ تو گھر گئے ہیں, آپ کے خلاف سازش ہو گئی ہے. میں یہ اس کو وہ جو ہوتا ہے سرحد کا کیا نام ہے, اچھا آفیسر, سب سے بڑا آفیسر, کمشنر کہہ لیں کہ اس کے اجازت کے بغیر, مجسٹریٹ, ہاں جی وہی, مجسٹریٹ کے بغیر گولی نہیں چلتی نا, گولی نہیں چل سکتی. اس نے اچھا وہ وہاں چھوڑ کے چلا گیا, غائب ہو گیا. اب یہ فوجی خود گولی نہیں چلا سکتا تھا. یہ کہنے لگا کہ آپ فوجی, یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس وقت. نہیں, یہ وہ دیکھو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا اس کا نام. بھٹو صاحب کی اگر حکومت تھی تو اس وقت مارشل لا تو نہیں, مارشل لا نہیں تھا. بھٹو صاحب چیئر پر تھے. تو وہ ولی خان مرحوم اپنی تقریروں میں ذرا, جی ہاں سمجھ گیا. تو ہم چلے گئے, تقریر کی, گولیاں چلی, نہیں لگی, اور اللہ نے بحفاظت, اللہ نے بچا لیا. واپس آ کے وہ فوجی ہمیں اپنے ٹرک میں, جیپ میں بٹھا کے سوات ہوٹل میں چھوڑ آیا, جو جتنا بھی فاصلہ تھا. اور تیسرا واقعہ کون سا ہوا؟ تیسرا بہت انٹرسٹنگ. تیسرا کون سا؟ وہ جو ایک مولوی نے کہا. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں لاہور میں, گارڈن ٹاؤن میں. اب سیاست سے میرا کوئی دلچسپی نہیں, میں اپنا اخبار پڑھتا ہوں. تو صبح ایک گھنٹی بج گئی. تو میں نے کہا آج اخبار والا اتنی جلدی, میں بڑا سحر خیز آدمی ہوں تو بہت کم سوتا ہوں. میں نے کہا آج اخبار والا اتنی جلدی آ گیا. میں خیر اٹھا کہ چلو اخبار ہی آ گیا. تو آگے ایک شخص کھڑا, یوں اس نے کمبل اوڑھا ہوا, تو ساسا اوڑھا ہوا, اور کہنے لگا میری طرف کیوں دیکھ رہا,
بڑا خوبصورت آدمی، پتلا سا چھریدار سا مولوی، داڑھی رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی. تو کہنے لگا کہ طارق عزیز، میں نے کہا ہاں. کہ آپ نے نیلام گھر آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یار یہ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، جو کام کی بات ہے وہ کرو. اچھا، اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کہ اور گلی سنسان پڑی ہے. وہ کہنے لگا ہاں کام ہے. یہ کہہ کے اس نے 2 قدم آگے لیے. اچھا، میرے گھر کا دروازہ ایسا ہے کہ ایک تو بڑا دروازہ ہے، ایک بیچ میں چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. تو میں نے ایک پاؤں میں رکھا ہوا کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ بند ہو جائے گا، پھر جگاؤں گا گھر والوں کو کہ چابی سے اندر سے کھولو. تو یوں کر کے تو وہ آگے آیا، ادھر ادھر دیکھ کے تو ایک دم اس نے جیب سے وہ خنجر نکالا اور میرے یہ مارا، اور یہاں میرے نشان بھی لگا اس کا اس وقت. اچھا، یہ سارا کوئی 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کا کام ہے. تو میرے ریفلیکسز نے جو کام کرنا تھا وہ کیا. میں اندر آیا، دروازے کو میں نے یوں کر کے مارا تو باقی سارا زور یوں کر کے گھسا نا، تو باقی سارا زور دروازے پر آیا. وہاں میرے یہاں ہلکی سی لکیر آئی. تو میں نے کتے پالا ہوئے ہیں 2، وہ مجھے شوق ہے جانور پالنے کا. تو میں نے اس کو ٹائیگر ٹائیگر آواز دی کہ وہ آئے تو اس کو سنبھال لے. تو وہ بھی آ گیا. اتنے میں باہر نکلا، ریوالور بھی تھا میرے پاس، وہ لے کے نکلا. تو وہ بھاگ کے وہ جا چکا تھا. جو وقت میرا ریوالور ڈھونڈنے میں اور اس کو پورا کرنے میں لگا، وہ نکل گیا. جب تک وہ 3 اٹیمپٹ ہوئے ان پہ. کسی نے بزرگ کسی نے اس کو کہا تھا کہ جب تک طارق اس عزیز نے کو وہ پھر آیا ایک دفعہ نا، اچھا یہ سنیں ذرا. ایک دفعہ پھر آیا. اب یہ رات کا وقت ہے تو میں دروازہ، اور کوئی گھر میں تھا نہیں، میں اکیلا ہی تھا. تو میں نے دروازہ یوں کر کے کھولا تو سامنے کھڑا. وہ میں نے کہا تو؟ کہ ہاں. وہ میں نے کہا آج جو بھی ہو. میں اندر گیا، جا کے چابی گاڑی کی نکالی اور دروازہ کھولا. اسی طرح کھلا چھوڑ کے. رات کا وقت تھا، اب گلی میں اندھیرا تھا، بتیاں جلائیں اور اس کے پیچھے گاڑی میں نے لگا دی. فلمی سین بالکل جس طرح. تو اس کے آگے لا کے میں نے یوں بریک ماری اور پسٹل نکال کے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہیں بیٹھ جا ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. اچھا، وہ بیٹھ گیا. اب میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اب میں نے انٹرویو شروع کیا. کہنے لگا جی کہ میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں. پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو طارق عزیز کو قتل نہیں کرے گا تو تیرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو میں اس لیے آپ کو قتل کرنے آیا. وہ پھر ایک بچہ سا گزرا، اس کو میں نے کہا کہ میرے گھر کا پتہ ہے؟ کہتا ہاں جی. تو میں نے کہا جاؤ جا کے بتا دو گھر والوں کو کہ پولیس کو ٹیلی فون کر دیں، میں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. تو بی بی نے فون کر دیا تھانے میں. تو وہ موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں نا 2، وہ آ گئے. انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اس کی تلاشی لی. 713 روپے اس کی جیب سے نکلے اور خنجر نکلا. اب وہ کہنے لگے جی طارق صاحب گڈی تھوڑی استعمال کرنی پینی. انہیں یہ 3 کیسے جائیں گے موٹر سائیکل پر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھا لیں اسے. ایک سپاہی بیٹھ گیا، ایک وہ بیٹھ گیا اور ایک موٹر سائیکل پر ساتھ. تھانے میں جا کے انہوں نے پوچھا وہ تیری کیا سارا؟ اس نے یہ بتایا سارا کہ جی پیر صاحب نے کہا، عارف والے کا رہنے والا تھا اور کسی چک کا گاؤں کا، اور مسجد کا نائب امام تھا. اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس جنات ہیں، تم اپنے جنات کو کہہ کے مجھ سے غلط کام بھی کرواتے ہو. جنات 2 قسم کے ہوتے ہیں،
ایک مسلمان جنات جی ہوتے ہیں، ایک سب سمجھا۔ یہ وہ مجھے بتا رہا ہے جیل کے اندر کھڑا، وہ حوالات کے اندر کھڑا. میں مولوی جو نماز جہاں میں پڑھتا ہوں جمعے کی، اس کو لے آیا. میں نے کہا مولوی کو شاید لوہا لوہے کو کاٹے گا. لوہا لوہے کو کاٹے کے کچھ پتہ چل جائے. وہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے وہی کہانی اس سے سنائی کہ اس نے کہا اوے تجھے پھانسی ہو جائے گی، قید ہو جائے گی. اس نے کہا پھانسی کا تو پتہ نہیں، قید ہو گئی تو قید سے چھوٹ کے میں پھر اس کو ماروں گا. مارنا میں نے ہے اسے. اللہ رے، اللہ رے. یہ اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ کوئی 5-6 سال ہو گئے. اللہ رے. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں وہ جیل میں یا باہر ہے. اب نہیں. اچھا میری سادگی دیکھیں، ایک دن اس کی تاریخ تھی تو پولیس والا آیا کہ جی آج جو دی تاریخ ہے. میں نے کہا کہ اچھا. میں مجسٹریٹ کے پاس گیا. میں نے کہا جی کہ اگر آپ 2 منٹ کے لیے چیمبر میں آ جائیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے حملے میں میں جیل بھگت چکا ہوں. تو وہ اٹھ کے آ گیا. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ شخص پاگل ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو آپ ذرا یہ کسی سائیکیٹرسٹ کو اسے ضرور دکھا لیں، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ جیل چلا گیا تو یہ بڑا ٹرینڈ بندہ ہو کے نکلے گا. اچھا جیلر کی سن لیں، بات ختم کرتا ہوں کہ 3 مہینے جیل ہوئی تھی سپریم کورٹ حملے کی. تو وہ جیلر اب ہمارا دوست بن گیا تھا. میں نے اس کو فون کیا جیلر کو. میں نے کہا فلاں نام کا ایک قیدی تمہارے پاس ہے، اس کو ذرا اسٹڈی کرو کہ وہ واقعی مجرم ہے، اس نے مجھ پر حملہ اس طرح سے کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ معصوم آدمی ہے، کسی کے چکر میں آیا ہوا ہے. اس کا 5ویں دن فون آیا، کہنے لگا جی میں 5 دن سے اسے اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ تو 1 نمبر گنڈا ہے، 1 نمبر بدماش ہے، اور اس سے بچ کے رہیے گا. کوئی سال ہوتا ہے کہ ایک سپاہی میرے پاس آتا ہے گھر، آ کے کہتا ہے جی کہ ذرا اپنا خیال رکھنا، وہ دی ضمانت ہو گئی ہے. اللہ رے. میں نے کہا میں نے کیا خیال رکھنا، خیال تم لوگوں نے رکھنا ہے کہ میں نے رکھنا ہے. کہ نہیں جی اس کی ضمانت ہو گئی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بتا دیں. میں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں. تو یہ 3 حملے تو مجھ پر ہوئے جس میں ہیرو کے ساتھ تو فلمی اسٹوری ہوگی. دیکھ لے تو پوری مووی آپ نے بنا دی ہے. تو یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت عجیب. بس وہ یہ بھی اللہ رکھے اسے. ظاہر ہے. اور اب اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پسٹل لے کے پھرتے ہیں؟ نہیں وہ اب تو خیر باہر نکلنا ہی، وہ اس کو لے کے اسلحہ لے کے باہر نکلنا ہی منع ہے. طارق عزیز صاحب کی حفاظت کے لیے نیلام گھر میں دائیں بائیں میزبان ہوتی ہیں. ہاں پہلی مہمان میری تھی رکشی، اور کیا نام تھا دوسری کا؟ اچھا ایک دفعہ کہلوا دیں. رکشی کارڈ پڑھتی ہے. رکشی سے کبھی کارڈ بھی پڑھنا ہے انہوں نے. تم پڑھو، چلو تم بتاؤ کیا پیغام دیا ہے ملت فین کا، کیا پیغام ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آئی. یہ پہلے کہتے تھے دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کان. نہیں سنتے کانوں نہیں کہتے تھے. اچھا. تو دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ایک خط آیا ان کو، پتہ نہیں یاد ہوگا. جی. ایک خط آیا جس میں ایک شخص نے لکھا تھا کہ طارق عزیز صاحب میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا. اس کے بعد سے انہوں نے کہنا شروع کیا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کے ساتھ. میں کچھ کہنا چاہوں گا جی پلیز کہ مجھ سمیت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے فین ہیں، اور یہ انسپریشن ہے ہماری، اور ان کی انسپریشن آپ ہیں، اس کا میں گواہ ہوں. اور یہ بہت دفعہ کہہ بھی چکے ہیں اپنے ٹیلی ویژن شوز کے حوالے سے، صبح پاکستان کے حوالے سے، انعام گھر کے حوالے سے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اور
لیکن اس سے زیادہ یہ بیک کیا کہنا چاہیے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ اور آفس میں ابھی بریک میں انہوں نے کہا کہ یار آج میری خواہش پوری ہو گئی شہری. اصل میں نے آپ کو دیکھ کے بولنا سیکھا ہے, مجھے نہیں آتا تھا بولنا. تو یہ آپ کا بڑا پن ہے, ورنہ یہ کہ ہر شخص کا الاٹڈ پیریڈ ہوتا ہے, جس طرح زندگی اور موت ہے کہ اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا. تو میرا وقت گزر چکا ہے. اصل بات یہ ہے جب میں شیر کی طرح دہاڑتا تھا نا وہ وقت گزر چکا ہے. اب شیر بوڑھا ہو گیا ہے. سر بوڑھا ہو کے ببر شیر ہو جاتا ہے. اب آپ کا وقت ہے, اب آپ شیر ہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی رفتہ رفتہ پھر ہم لائن کنگ کا سمبا جتنا بڑا ہو جائے نا اسے اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کرنا. نہیں وہ تو انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ یہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. 100% پروڈکٹ انٹیگریشن جو آج کل کارپوریٹ ورلڈ میں کہتے ہیں نا, پروڈکٹ انٹیگریشن وہ میں نے سیکھی ہے. انٹیگریشن کیسے, مارکیٹنگ, گیسٹ کے ساتھ انٹریکشن. انہوں نے اپنے پروگرام خود بیچے ہیں, خود بیچے ہیں, وہ بھی میں نے ان سے سیکھا ہے. سارا خود بیچتے ہیں جا کر. یہ مارکیٹنگ سیلز بھی ہے پوری. یہ میں ایک دلچسپی کی بات ہوگی کہ نیلام گھر مانگ کے شروع کیا تھا مفت. یہ میں اور عارف رانا میں اور عارف رانا صدر میں گئے اور کسی دکان پر جا کے کہ جی ہم یوں کریں گے, یوں کریں گے, اور آپ کوئی انعام دے دیں جو ہم دیں گے. اب ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مفت دے دیں. اچھا پھر وہ یار طارق صاحب آپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی. او کاکا ایک بینڈ کا ریڈیو اٹھا دو, چلو اے لو جی. سوری طارق عزیز صاحب, اس زمانے میں اسپانسرشپ کا نہیں تھا نا یہ نہیں, کچھ بھی نہیں آپ نے تھا. سٹارٹ کیا یہ سٹارٹ مانگ مانگ کے اس طرح شروع کیا. پھر میں نے جدی صاحب سے کہا جو ہمارے تھے اس کے, کہ جدی صاحب اب آپ کو پیسے ویسے رکھ دیں, اس لیے کہ لوگ مجھے رشوت دینے لگ گئے تھے. پہلے تو میں مانگنے جاتا تھا نا, وہ مجھے دینے کا کہتے ہیں. وہ پھر میرے ہوٹل آتے تھے کہ یہ 12 قمیضیں ہیں جی, 6 پروگرام کے لیے, 6 آپ کے لیے. ذرا اچھا کہہ دینا کچھ ہمارے لیے. اور آپ کو پتہ ہے نیلام گھر پاکستان ٹیلی ویژن کا کماؤ پوت تھا. سب سے زیادہ پیسے کما کے نیلام گھر نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. اور انہوں نے اس زمانے میں, ایک زمانے میں سب سے زیادہ معاوضہ 10 لاکھ روپے طارق عزیز صاحب نے لیا, اور کوئی نہیں لیا, کسی نے بھی نہیں لیا. کیونکہ کماؤ پوچھ ہے نا, پروگرام کما کے مطلب یہ کہ دینا کوئی. اور پھر ایک بات آپ کو اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے بتانا چاہوں گا, کہ کچھ باتیں ان کی زندگی اتنی ہمہ جہت ہے میں سمیٹ نہیں سکتا, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1997 میں لوگ تو بڑے بڑے لوگوں کو شکست دیتے ہیں نا انتخابات میں, میں نے اس کو ہرایا, اس کو ہرایا. ہمارے طارق عزیز صاحب نے 1997 میں عمران خان کو شکست دی تھی. جی نہیں, لاہور سے جیتی تھی. حالانکہ اس زمانے میں بہت بڑے میں تو خیر ان کا بہت مدعا ہوں, جناب شفیع محمد شاہ صاحب کی ہمزاد بک پڑھی ہے, پنجابی پڑھی. جی جی پنجابی میں نے تو خرید کے پڑھی. اصل میں انہوں نے وہ کتاب انٹروڈیوس کرائی تھی نیلام گھر میں. انہوں نے بتایا تھا یہ میں نے کتاب لکھی ہے ہمزاد دا دکھ. میں چھوٹا تھا اس وقت, میں ڈھونڈتا پھرا ویلکم والوں کے پاس ادھر. میں نے پھر فیروز سنز والوں سے خریدی وہ جا کے ہمزاد دا دکھ. میں نے پنجابی میں تھی, ایک آدمی پسند کرتا ہے کسی کو. ان کے آتے تھے دعوت نامے, عارف رانا صاحب کرتے تھے پروگرام. پھر کراچی میں شہزاد خلیل صاحب نے بھی کچھ عرصے کیا, تو دعوت نامے چھپتے تھے. اور یہ تاج محل ہوٹل میں ہوا کرتا تھا, جو اب یہ ریجنٹ, اب وہیں ریجنٹ پلازا میں انعام گھر ہوتا ہے, جہاں آپ انعام گھر کرتے تھے وہاں یہ. پھر اس کے بعد کچھ عرصے میں ریکس آڈیٹوریم میں ہوا کرتا تھا, جو ریو آڈیٹوریم بنا, ریکس میں بھی وہاں پہ کرتے تھے. تو ان کے دعوت نامے آتے تھے کہ فیملیز کے ساتھ آئیں. تو میں نے 2-3 مرتبہ شرکت کی, پیچھے ہمیشہ ہاتھ اٹھاتا تھا مجھ سے سوال کرنے, سوال کے لیے نہیں, یہ قریب آ جائے کسی طرح سے, میں قریب آ جائیں اور سوال آ کے پوچھ لیں. کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سیڑھیوں سے جو بھاگتا تھا, جو میں سیڑھیاں چڑھا تھا, میں نے ان سے سیکھا. میں نے بولنا ان سے سیکھا, میں نے مائک سنبھالنا ان سے سیکھا. اللہ ساری جو حقیقت ہے, جو حقیقت
اللہ اکبر. تو یہ صابر، ایک ایسی شخصیت یہ ڈاکٹر آپ میں ایک کا question پوچھنا چاہوں گی میں. بڑا پن ہے. ورنہ آج کا زمانہ وہ ہے کہ لوگ ایک شام ٹیلی ویژن پر آ جائیں، دوسرے دن کالر کھڑا کر کے سریا، کرکٹر کی گردن طرح میں سریا. گردن میں یوں کر کے ہم تو آرٹسٹ ہیں جی، اور یہ ہے سر ہمارا سر آپ کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے گا، کیونکہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا آپ کی محبت ہے اور آپ کی عظمت ہے. ارے نہیں، پر یہ تو ٹی وی پہ آنے سے پہلے ہیرو والا ایٹیٹیوڈ. ارے ایک اور چکر تھا مجھے، طارق عزیز نام سے بھی بڑے پھنسے ہیں. یہ طارق عزیز نام جو ہے یہ بڑا مشہور نام ہے. ایک دفعہ یہ نیو یارک گئے تھے تو ان کے پاسپورٹ پہ نام تھا طارق عزیز. وہ طارق عزیز صدام حسین کے وزیر بھی تھے، وزیر اعظم تھے عراق کے. عراق کے تھے، ان کو مطلوب تھے وہ، ان کو عملے نے روک لیا. تو وہی طارق عزیز تو کہیں نہیں ہو. کافی دیر بعد وہ میرا پاسپورٹ میم نے دیکھا، یوں دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور لے کے بھاگی وہ پاسپورٹ. مجھے کہنے لگی ریڈ جینٹل مین، اور بھاگ گئی. میں اب حیران کہ یار میرا پاسپورٹ لے گئی ہے، جینوئن پاسپورٹ ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں. کوئی 10 منٹ کے بعد وہ آئی اور 10 منٹ میں قطار لگی ہوئی. وہ پیچھے والے یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ میم ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ آئی تو اس نے مجھے پاسپورٹ دیا کہ سوری. 2-3 چیزیں اور بڑی اہم بتانا چاہوں گا. ایک تو فلاحی اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور لاہور میں جو بچوں کے لیے دارالشفقت قائم ہے اس کے یہ جنرل کونسل کے رکن بھی ہیں. حص مزاح تو آپ نے دیکھ لی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. علم پرور ہیں، کتاب دوست شخصیت ہیں. ایک بہت بڑا کتب خانہ میں نے ان کی بڑی نقل کی ہے. میرے گھر میں بھی آپ کو پتہ ہے اصل لائبریری ہے میری، 5000 کتابیں وہاں پر ہیں. تو یہ ان کا بھی ایک کتب خانہ ہے. کتب خانے میں یہ رہتے ہیں. جانوروں سے خود انہوں نے بتایا بہت پیار کرتے ہیں. اور جس نے حضرت بختیار کاکی بتاتے ہیں کہ مجھے ولایت ملی اس وقت تھی جب ایک گدھا زخمی حالت میں پڑا تھا اور میں نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تو اس گدھے نے مجھے دعا دی، اس کے بعد سے میں ولی بن گیا. تو جانوروں سے پیار بھی انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں ہمارے دین نے بھی سکھایا ہے. اور جرمن شیفرڈ کتے پال رکھے ہیں آپ نے، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. ملکہ ترنم نور جہاں سے آپ کی بہت اچھی دوستی تھی، اور سمینہ پیرزادہ صاحبہ کو انہوں نے متعارف کرایا ہے. اچھا، سمینہ پیرزادہ، جی ہاں. اور غصے کے تیز ہیں. بعض لوگ ان پر رعونت اور سخت میزبانی کا الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن ہی از اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. جو ان سے ملتا ہے، جب تک آپ ملے نہیں کسی سے، پلیز کسی کے بارے میں آپ رائے قائم مت کیا کیجیے. خطابت پسندیدہ شعبہ ہے اور آج بھی لیفٹسٹ ہے، اس لیے ہم نے اسکرین کے مطابق ان کو لیفٹ پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ رائٹ پہ بیٹھے ہیں، بٹ جب آپ ان کو اسکرین پہ دیکھیں گے تو یہ لیفٹ پر ہی بیٹھے ہیں. تو ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت پر ہم طارق عزیز صاحب کو بہت ساری تالیوں کے ساتھ رخصت کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ کہلوا دینا. جی ہاں، ذرا جاگتی آنکھوں تو کہہ دیجیے آپ. وہ میں چاروں سے انعام گھر میں کہلوا، وہ انعام گھر وہ وہاں یہ کہیں گے آگے ادھر. جی جی.
پھر والدہ اور بہنوں نے پشاور میں ایک پشتون فیملی کی لڑکی سے ان کو کھوٹے سے باندھ دیا، اور ہماری بہت بہت قابل احترام مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں قانون ساز اسمبلی میں ان کا کولیگ رہا ہوں، اور ہمیشہ پیار سے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بہت عزت دی۔ وہ مجھے اگر ابھی سن رہی ہوں، ان کا نام ہے حاجرہ طارق عزیز صاحبہ۔ السلام علیکم آپ کو بہت بہت، اگر آپ سن رہی ہوں۔ اور اتنی نفیس خاتون ہیں، اتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والی خاتون ہیں۔ جب بھی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ طارق آپ کو بہت پوچھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا میری سب سے بڑی آرزو ہے کہ ان سے میں ملاقات کروں، حالانکہ وہ بیرون ملک سے بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور گائنیکالوجسٹ ایک بڑی باہر سے پڑھ کر آئیں، اور 8 برس تک وہ قومی اسمبلی کی رکن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور قائمہ کمیٹی برائے صحت کی چیئرپرسن بھی تھی جناب حاجرہ طارق عزیز صاحبہ۔ 2.5 سال میرے بھی جوڑ لینا، سر میں آ رہا ہوں، سر میں آ رہا ہوں۔ 10 سال ایم این اے شپ ہمارے گھر میں رہی ہے، 10 سال اور ایک تندکا بھی حرام ہے۔ اگر میں یہ کہنے والا تھا ایک تندکا بھی حرام ہے، جو چاہے حاجرہ صاحبہ ہوں یا طارق عزیز صاحب ہوں، کہ کرپشن کا یا کسی اور کا، بلکہ جو تنخواہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہے کہ جو طارق عزیز صاحب نے کیا۔ یہ ایک بیگم سے بہت محبت کرتے ہیں اور پیار سے حاجرہ صاحبہ کو بی بی کہتے ہیں، اور جب بہت زیادہ موڈ میں ہوں تو ان کو طارق عزیزہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو وہ گھر میں میں تو بی بی کہتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ لندن میں پڑھ رہی تھی تو اس کو ڈاکٹر بی بی انگریز پکارتے تھے، تو اس نے مجھے میں بتایا تو میرے والد کی شادی افغانستان میں ہوئی تھی، قندھار میں، تو میں نے بھی رسم آبا نبھائی اور میں بھی پٹھانی لے آیا، تجربہ کیسا رہا؟ اور بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ ہر پراپرٹی بھابھی کے نام پر ہے، سب کچھ انہوں نے ان کے نام پہ کر دیا۔ دنیا کیا ویمن پروٹیکشن ایکٹ بل لے کر آئے گی، یہ بیٹھے ہوئے سارا سب کچھ دے دیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے جی کہ آج اگر اس وقت وہ مجھے کہے کہ چل نکل گھر سے، تو میرے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کچھ، اور ہیرو سڑک پہ نہیں سو سکتا، جو ہیرو سڑک پہ سوتا ہوں، تو جو کچھ یہ اس میں بڑا سکھ ہے جی، بہت سکھ ہے۔ آپ اس کو جب جتنی پروٹیکشن دے دیں نا، واہ 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 واہ، اس کے بعد وہ آپ کے پیر دھو دو پی، واہ 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 واہ۔ اس شخص نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، اب اور کیا رہ گیا؟ ایک نام اس کا تھا وہ بھی اس نے مجھے دے دیا، یہ 4 پیسے جو تھے وہ بھی مجھے دے دیے، یہ جو گھر ہے وہ بھی مجھے دے دیا، خود اس نے اپنے پاس کیا رکھا؟ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تب بھی نہیں سمجھتے سب کچھ دینے کے باوجود۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، زندگی کی رنگا رنگی ہے نا۔ جی ہاں، آپ کے ایک صاحبزادے بھی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے اس صدمے کو جھیلا۔ میں اس بات کا عادی ہوں جی کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے مالک کے بس میں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو دے کے واپس لے لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں۔ یہ مالک کی مرضی ہے، اب اس کی مالک سے کون پوچھ سکتا ہے یہ تیری مرضی کیوں ایسی ہے؟ اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اس کی مرضی کے سامنے۔ واہ 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 واہ۔ مالی دا کام پھل پھر لاؤنا، آئے ہائے ہائے ہائے، لاوے پما نہ لاوے۔ واہ۔ مالک دا کام، مالی دا کام پانی دینا، پر مشکاں پاوے۔ مالک دا کام پھل پھل لاؤنا، لاوے پما نہ لاوے۔ واہ 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 واہ۔ اسی پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Pakistan.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب علی محمد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں, بلکہ تشریف فرما نہیں ہے بلکہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آج آپ کچھ صفوف تانسین بنا رہے ہیں. اس سے کیا گلا اچھا ہو جاتا ہے؟ جی, گلا اچھا ہو جاتا ہے اور آواز میں بہتری آتی ہے. جو اکثر خراش وغیرہ گلے میں ہو جاتی ہے, اکثر ہم لوزنجز وغیرہ یوز کرتے ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ ایڈکشن کاز کر دیتے ہیں اور گلے میں پرابلم ہو جاتا ہے. آپ اس میں صفوف تانسین کیوں رکھا ہے؟ تانسین تو زیادہ تر بجایا کرتے ہیں. جی نہیں, میوزک گالا مطلب آواز سنگنگ کے والے سے ہمارے صفوف بڑے غلام علی خان کیوں نہیں رکھ دیا آپ نے؟ یہ اصل میں نسخے کا نام یہی ہے, صفوف تانسین. اچھا صحیح. تو یہ اس میں جو اجزاء ہیں وہ سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں. ستہ ملیٹھی, لونگ, اس کا جو مین جز ہیں بالچڑ, ناگر موتھا, زعفران, خالص, کستوری وغیرہ, یہ تمام ملا کے صفوف بنا لیں اور 2 چٹکی صبح شام آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور آواز کی خرابی, گلے کا مسئلہ, ہر طرح کی خراش ختم ہو جاتی ہے. جی, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد مغلیہ سلطنت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یہ بہت آزمودہ ہے. جی جی, اس کے بین اور یہ انسپریشن ہے ہماری, اور ان کی انسپریشن آپ ہیں, اس کا میں گواہ ہوں. اور یہ بہت دفعہ کہہ بھی چکے ہیں اپنے ٹیلی ویژن شوز کے حوالے سے, صبح پاکستان کے حوالے سے, انعام گھر کے حوالے سے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اور لیکن اس سے زیادہ یہ بیک کیا کہنا چاہیے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ اور آفس میں, ابھی بریک میں انہوں نے کہا کہ یار آج میری خواہش پوری ہو گئی شہری. اصل میں نے آپ کو دیکھ کے بولنا سیکھا, مجھے نہیں آتا تھا بولنا. تو یہ آپ کا بڑا پن ہے, ورنہ یہ کہ ہر شخص کا الاٹڈ پیریڈ ہوتا ہے. جس طرح زندگی اور موت ہے کہ اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا, تو میرا وقت گزر چکا ہے. اصل بات یہ ہے جب میں شیر کی طرح دہاڑتا تھا نا, وہ وقت گزر چکا ہے. اب شیر بوڑھا ہو گیا ہے. سر بوڑھا ہو کے ببر شیر ہو جاتا ہے. اب آپ کا وقت ہے, اب آپ شیر ہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی رفتہ رفتہ پھر ہم لائن کنگ کا سمبا جتنا بڑا ہو جائے نا, اسے اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کرنا. نہیں, وہ انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ یہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. 100% پروڈکٹ انٹیگریشن, جو آج کل کارپوریٹ ورلڈ میں کہتے ہیں نا, پروڈکٹ انٹیگریشن, وہ میں نے سیکھی ہے. انٹیگریشن کیسے, مارکیٹنگ, گیسٹ کے ساتھ انٹریکشن. انہوں نے اپنے پروگرام خود بیچے ہیں, وہ بھی میں نے ان سے سیکھا ہے. سارا خود بیچتے ہیں جا کر. یہ مارکیٹنگ سیلز بھی ہے پوری. یہ میں ایک دلچسپی کی بات ہوگی کہ نیلام گھر مانگ کے شروع کیا تھا مفت. یہ میں اور عارف رانا تھا. میں اور عارف رانا صدر میں گئے اور کسی دکان پر جا کے کہ جی ہم یوں کریں گے اور آپ کوئی انعام دے دیں جو ہم دیں گے. اب ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مفت دے دیں. اچھا, پھر وہ یار طارق صاحب آپ کی بات کو سمجھ میں نہیں آتی. او کاکا ایک بینڈ کا ریڈیو اٹھا دو, چلو اے لو جی. سوری طارق عزیز صاحب, اس زمانے میں اسپانسرشپ کا نہیں تھا نا یہ نہیں, کچھ بھی نہیں آپ نے تھا. سٹارٹ کیا, یہ سٹارٹ مانگ کے اس طرح شروع کیا. پھر میں نے جدی صاحب سے کہا جو ہمارے تھے اس کے, کہ جدی صاحب اب آپ کو پیسے ویسے رکھ دیں, اس لیے کہ لوگ مجھے رشوت دینے لگ گئے تھے. پہلے تو میں مانگنے جاتا تھا نا, وہ مجھے دینے کا کہتے ہیں. وہ پھر میرے ہوٹل آتے تھے کہ یہ 12 قمیضیں ہیں جی, 6 پروگرام کے لیے, 6 آپ کے لیے. ذرا اچھا کہہ دینا کچھ ہمارے لیے. اور آپ کو پتہ ہے نیلام گھر پاکستان ٹیلی ویژن کا کماؤ پوت تھا. سب سے زیادہ پیسے کما کے نیلام گھر نے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے. اور انہوں نے اس زمانے میں سب سے زیادہ معاوضہ 10 لاکھ روپے طارق عزیز صاحب نے لیا, اور کوئی نہیں لیا, کسی نے بھی نہیں لیا, کیونکہ کماؤ پوت تھا نا. پروگرام کما کے مطلب یہ کہ دینا کوئی. اور پھر ایک بات آپ کو اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے بتانا چاہوں گا, کہ کچھ باتیں ان کی زندگی اتنی ہمہ جہت ہے میں سمیٹ نہیں سکتا, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1997 میں لوگ تو بڑے بڑے لوگوں کو شکست دیتے ہیں نا انتخابات میں, میں نے اس کو ہرایا. ہمارے طارق عزیز صاحب نے 1997 میں عمران خان کو شکست دی تھی. راول عزیز صاحب نے کتاب
पंजाबी? जी नहीं, लाहौर से जीती थी। हालांकि उस ज़माने में बहुत बड़े मैं तो खैर उनका बहुत मद्दा हूँ, जनाब शफी मोहम्मद शाह साहब की हम ज़्यादा दुख पढ़ी है, जी, पंजाबी पढ़ी? जी पंजाबी मैंने तो खरीद के पढ़ी। मैं असल में इन्होंने वो किताब इंट्रोड्यूस कराई थी नीलामगढ़ में, इन्होंने बताया था ये मैंने किताब लिखी है हमजाद द दुख। मैं छोटा था उस वक्त, मैं ढूंढता फिरा वेलकम वालों के पास इधर, मैंने फिर फिरोज सन्स वालों से ख़रीदी वो जाके हमजाद द दुख। और मैंने पंजाबी में थी, एक आदमी पसंद करता है किसी को, इनके आते थे दावत नामे, आरिफ राना साहब करते थे प्रोग्राम, फिर कराची में शहजाद खलील साहब ने भी कुछ अरसे किया, तो दावत नामे छपते थे और ये ताज महल होटल में हुआ करता था। जो अब ये रीजेंट, अब वहीं रीजेंट प्लाजा में इनाम घर होता है जहाँ आप इनाम घर करते थे, वहाँ ये। फिर उसके बाद कुछ अरसे में रेक्स ऑडिटोरियम में हुआ करता था, जो रियो ऑडिटोरियम बना, रेक्स में भी वहाँ पे करते थे। तो इनके दावतनामे आते थे कि फैमिलीज़ के साथ आए, तो मैंने 2-3 मरतबा शिरकत की, पीछे हमेशा हाथ उठाता था मुझसे सवाल के लिए नहीं, ये करीब आ जाए किसी तरह से, मैं करीब आ जाए और सवाल आके पूछ लें। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि मैं सीढ़ियों से जो भागता था, जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था, मैंने इनसे सीखा। मैंने बोलना इनसे सीखा, मैंने माइक संभालना इनसे सीखा। मैंने सारी जो हकीकत है तो ये एक ऐसी शख्सियत है, आपका बड़ापन है। वरना आज का ज़माना वो है कि लोग एक शाम टेलीविज़न पर आ जाएं, दूसरे दिन कॉलर खड़ा करके क्रिकेटर की तरह गर्दन में यूं करके, हम तो आर्टिस्ट हैं जी, और ये है सर हमारा सर आपके सामने हमेशा झुका रहेगा, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा आपकी मोहब्बत है और आपकी अज़मत है। अरे नहीं, पर ये तो टीवी पे आने से पहले हीरो वाला एटीट्यूड। अरे एक और चक्कर था मुझे, तारिक अजीज नाम से भी बड़े फंसे हैं। ये तारिक अजीज नाम जो है ये बड़ा मशहूर नाम है। एक दफ़ा ये न्यूयॉर्क गए थे, तो इनके पासपोर्ट पे नाम था तारिक अजीज। वो तारिक अजीज सद्दाम हुसैन के वजीर भी थे, वज़ीर आज़म थे इराक़ के थे, तो उनको मतलूब थे वो, इनको अमले ने रोक लिया, तो वही तारिक अजीज तो कहीं नहीं हो। काफ़ी देर बाद वो मेरा पासपोर्ट मेम ने देखा, यूं देखा, उसकी आंखें फट गई। आप इस हुजरे तक चले, इन्होंने हमारा मेहमान को गोली मारा है, हम इनका बदला तो लेगा, लेकिन आप उधर चले जाएं। वहाँ एक फ़ौजी आ गया, मेजर, ट्रक उसके पास, उसने कहा तारिक साहब और मिराज साहब आप तो घिर गए हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। मैं ये इसको वो जो होता है सरहद का क्या नाम है, अच्छा ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर, कमिश्नर कह लें कि उसके इजाज़त के बगैर, मजिस्ट्रेट, हाँ जी वो मजिस्ट्रेट के बगैर गोली नहीं चलती ना, गोली नहीं चल सकती। उसने अच्छा वो वहाँ छोड़ के चला गया, गायब हो गया। अब ये फौजी खुद गोली नहीं चला सकता था, ये कहने लगा कि अच्छा, फौजी ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका? नहीं, ये वो देखो इस वक्त जहन में नहीं आ रहा उसका नाम। भुट्टो साहब की अगर हुकूमत थी तो उस वक्त मार्शल लॉ तो नहीं, मार्शल लॉ नहीं था, भुट्टो साहब चेयर पर थे। तो वो वली खान मरहूम अपनी तकरीरों में ज़रा जी समझ गया। तो हम चले गए, तकरीर की, गोलियां चली, नहीं लगी, और अल्लाह ने बाहिफाज़त, अल्लाह ने बचा लिया। वापस आके वो फौजी हमें अपने ट्रक में, जीप में बिठा के सवात होटल में छोड़ आया, जो जितना भी फासला था। और तीसरा वाक़या कौन सा हुआ? तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग। तीसरा कौन सा? वो जो एक मौलवी ने कहा, ओह, मैं अपने घर में बैठा हूँ लाहौर में, गार्डन टाउन में, अब सियासत से मेरा कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपना अखबार पढ़ता हूँ। तो सुबह सुबह एक घंटी बज गई, तो मैंने कहा आज अखबार वाला इतनी जल्दी, मैं बड़ा सहर खेज आदमी हूँ, तो बहुत कम सोता हूँ। मैंने कहा आज अखबार वाला इतनी जल्दी आ गया। मैं खैर उठा कि चलो अखबार ही आ गया।
تو آگے ایک شخص کھڑا یوں، اس نے کمبل اوڑھا ہوا تو ساسا اوڑھا ہوا اور کہنے لگا میری طرف کیوں دیکھ رہا. بڑا خوبصورت آدمی، پتلا سا چھرر سا مولوی، داڑھی رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی. تو کہنے لگا کہ طارق عزیز. میں نے کہا ہاں. کہ آپ نے نیلام گھر آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یار یہ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، جو کام کی بات ہے وہ کرو. اچھا اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کہ اور گلی سنسان پڑی ہے. وہ کہنے لگا ہاں کام ہے. یہ کہہ کے اس نے 2 قدم آگے لیے. اچھا میرے گھر کا دروازہ ایسا ہے کہ ایک تو بڑا دروازہ، ایک بیچ میں چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. تو میں نے ایک پاؤں میں رکھا ہوا کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ بند ہو جائے گا، پھر جگاؤں گا گھر والوں کو کہ چابی سے اندر سے کھولو. تو یوں کر کے تو وہ آگے آیا، ادھر ادھر دیکھ کے تو ایک دم اس نے جیب سے وہ خنجر نکالا اور میرے یہ مارا، اور یہاں میرے نشان بھی لگا اس کا اس وقت. اچھا یہ سارا کوئی 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کا کام ہے. تو میرے ریفلیکسز نے جو کام کرنا تھا وہ کیا. میں اندر آیا، دروازے کو میں نے یوں کر کے مارا تو باقی سارا زور یوں کر کے کھسا نا، تو باقی سارا زور دروازے پر آیا. وہاں میرے یہاں ہلکی سی لکیر آئی. تو میں نے کتے پالا ہوئے ہیں 2، وہ مجھے شوق ہے جانور پالنے کا. تو میں نے اس کو ٹائیگر ٹائیگر آواز دی کہ وہ آئے تو اس کو سنبھال لے. تو وہ بھی آ گیا. اتنے میں باہر نکلا، ریوالور بھی تھا میرے پاس، وہ لے کے نکلا. تو وہ بھاگ کے وہ جا چکا تھا. جو وقت میرا ریوالور ڈھونڈنے میں اور اس کو پورا کرنے میں لگا، وہ نکل گیا. جب تک 3 اٹیمپٹ ہوئے ان پہ. کسی نے بزرگ کسی نے اس کو کہا تھا کہ جب تک طارق اس نے وہ پھر آیا ایک دفعہ نا. اچھا یہ سنیں ذرا. ایک دفعہ پھر آیا. اب یہ رات کا وقت ہے تو میں دروازہ، اور کوئی گھر میں تھا نہیں، میں اکیلا ہی تھا. تو میں نے دروازہ یوں کر کے کھولا تو سامنے کھڑا. وہ میں نے کہا تو؟ کہ ہاں. وہ میں نے کہا آج جو بھی ہو. میں اندر گیا، جا کے چابی گاڑی کی نکالی اور دروازہ کھولا. اسی طرح کھلا چھوڑ کے. رات کا وقت تھا، اب گلی میں اندھیرا تھا، بتیاں جلائیں اور اس کے پیچھے گاڑی میں نے لگا دی. فلمی سین بالکل جس طرح. تو اس کے آگے لا کے میں نے یوں بریک ماری اور پسٹل نکال کے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہیں بیٹھ جا ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. اچھا وہ بیٹھ گیا. اب میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اب میں نے انٹرویو شروع کیا. کہنے لگا جی کہ میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں. پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو طارق عزیز کو قتل نہیں کرے گا تو تیرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو میں اس لیے آپ کو قتل کرنے آیا. وہ پھر ایک بچہ سا گزرا، اس کو میں نے کہا کہ میرے گھر کا پتہ ہے؟ کہتا ہاں جی. تو میں نے کہا جاؤ جا کے بتا دو گھر والوں کو کہ پولیس کو ٹیلی فون کر دیں، میں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. تو بی بی نے فون کر دیا تھانے میں. تو وہ موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں نا 2، وہ آ گئے. انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اس کی تلاشی لی. 713 روپے اس کی جیب سے نکلے اور خنجر نکلا. اب وہ کہنے لگے جی طارق صاحب گڈی تھوڑی استعمال کرنی پینی. انہیں یہ 3 کیسے جائیں گے موٹر سائیکل پر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دیں اسے. ایک سپاہی بیٹھ گیا، ایک وہ بیٹھ گیا اور ایک موٹر سائیکل پر ساتھ. تھانے میں جا کے انہوں نے پوچھا وہ تیری کیا سارا؟ اس نے یہ بتایا سارا کہ جی پیر صاحب نے کہا، عارف والے کا رہنے والا تھا اور کسی چک کا گاؤں کا، اور مسجد کا نائب امام تھا. اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس جنات ہیں،
تم اپنی جنات کو کہہ کے مجھ سے غلط کام بھی کرواتے ہو. جنات دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مسلمان جنات ہوتے ہیں, ایک یہ وہ مجھے بتا رہا ہے جیل کے اندر کھڑا, وہ حوالات کے اندر کھڑا. میں مولوی جو نماز جہاں میں پڑھتا ہوں جمعے کی, اس کو لے آیا. میں نے کہا مولوی کو شاید لوہا لوہے کو کاٹے گا, لوہا لوہے کو کاٹے کے کچھ پتہ چل جائے. وہ آیا, اس نے پوچھا, اس نے وہی کہانی اس سے سنائی کہ اس نے کہا وہ تجھے پھانسی ہو جائے گی, قید ہو جائے گی. اس نے کہا پھانسی کا تو پتہ نہیں, قید ہو گئی تو قید سے چھوٹ کے میں پھر اس کو ماروں گا. مارنا میں نے ہے. اللہ رے یہ اس بات کو کوئی 5-6 سال ہو گئے. اللہ رے. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں وہ جیل میں یا باہر ہے؟ اب نہیں. اچھا میری سادگی دیکھیں, ایک دن اس کی تاریخ تھی تو پولیس والا آیا کہ جی آج جو دی تاریخ ہے. میں نے کہا کہ اچھا. میں مجسٹریٹ کے پاس گیا. میں نے کہا جی کہ اگر آپ 2 منٹ کے لیے چیمبر میں آ جائیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے حملے میں میں جیل بھگت چکا ہوں, تو وہ اٹھ کے آ گیا. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ شخص پاگل ہے, کبھی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو آپ ذرا یہ کسی سائیکیٹرسٹ کو اسے ضرور دکھا لیں, کہیں ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ جیل چلا گیا تو یہ بڑا ٹرینڈ بندہ ہو کے نکلے گا. اچھا جیلر کی سن لیں, بات ختم کرتا ہوں کہ 3 مہینے جیل ہوئی تھی سپریم کورٹ حملے کی, تو وہ جیلر اب ہمارا دوست بن گیا تھا. میں نے اس کو فون کیا جیلر کو, میں نے کہا فلاں نام کا ایک قیدی تمہارے پاس ہے, اس کو ذرا سٹڈی کرو کہ وہ واقعی مجرم ہے, اس نے مجھ پر حملہ اس طرح سے کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ معصوم آدمی ہے, کسی کے چکر میں آیا ہوا ہے. اس کا 5ویں دن فون آیا, کہنے لگا جی میں 5 دن سے اسے سٹڈی کر رہا ہوں, وہ تو 1 نمبر گنڈا ہے, 1 نمبر بدماش ہے, اور اس سے بچ کے رہیے گا. کوئی سال ہوتا ہے کہ ایک سپاہی میرے پاس آتا ہے گھر, آ کے کہتا ہے جی کہ ذرا اپنا خیال رکھنا, وہ دی ضمانت ہو گئی ہے. اللہ رے. میں نے کہا میں نے کیا خیال رکھنا, خیال تم لوگوں نے رکھنا ہے کہ میں نے رکھنا ہے. کہ نہیں جی اس کی ضمانت ہو گئی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بتا دیں. میں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی, کوئی بات نہیں. تو یہ 3 حملے تو مجھ پر ہوئے, جس میں ہیرو کے ساتھ تو فلمی اسٹوری ہوگی. دیکھ لے تو پوری مووی آپ نے بنا دی ہے. تو یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, بہت عجیب. بس وہ یہ بھی اللہ رکھے اسے. ظاہر ہے. اور اب اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں, پسٹل لے کے پھرتے ہیں؟ نہیں وہ اب تو خیر باہر نکلنا ہی, وہ اس کو لے کے اسلحہ لے کے باہر نکلنا ہی منع ہے. طارق عزیز صاحب کی حفاظت کے لیے نیلام گھر میں دائیں بائیں میزبان ہوتی ہیں. ہاں پہلی مہمان میری تھی رکشی, اور کیا نام تھا دوسری کا, اچھا ایک دفعہ کہلوا دیں. رکشی کارڈ پڑھتی, رکشی سے کبھی کارڈ بھی پڑھنا ہے انہوں نے. تم پڑھو, چلو تم بتاؤ کیا پیغام دیا ہے ملت فین کا, کیا پیغام ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, مجھے یاد آئی. یہ پہلے کہتے تھے دیکھتی آنکھوں کو, سنتے کان. نہیں سنتے کانوں نہیں کہتے تھے. اچھا. تو دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچا. ایک خط آیا ان کو, پتہ نہیں یاد ہوگا. جی. ایک خط آیا جس میں ایک شخص نے لکھا تھا کہ طارق عزیز صاحب میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں, دیکھ نہیں سکتا. اس کے بعد سے انہوں نے کہنا شروع کیا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کے سلام.
मैं कुछ कहना चाहूँगा जी आपकी जी ज़्यादा से प्लीज प्लीज प्लीज। कि मुझ समेत लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब के फ़ैन हैं। इतना फ़वायद हैं, आप अगर डेली यूज़ करेंगे, ख़ास तौर पे जो लोग सिंगिंग करते हैं, ये लोग ट्राई भी कर चुके हैं तमाम लोग, और ये इस चीज़ है? हाँ नहीं, कि मैंने कैसे ट्राई किया, इट्स वंडरफुल, फॉरन एंड क्लीन हो। अच्छा। गुड हीलिंग्स टू थ्रोट। बहुत अच्छा हुआ है। Soothing effect। आपको किसने कहा कि आप सिंगिंग करते हैं? मैं सिंगिंग नहीं, इन्होंने दिया कि आप गले में कुछ खरखराहट है, जी जी। डॉक्टर साहब आप लें। खरखराहट तो मौत के वक्त होती है आखिरी। बोले खराश है खराश। खराश है। हाँ। अच्छा सामिया साहिबा, जी जी। कुछ आपने देखा कुछ तारिक अली साहब के बारे में? बल्कि हैरान कुन हाथ देखा। मेरी ज़िंदगी में ये दूसरा हाथ ऐसा आया है जो देखा मैंने, जिसने मेरी अक्ल को हैरान किया है। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी क्योंकि सब कुछ तो आपने बता दिया है। जी, जी। मैं बस सिर्फ 3 लाइन्स में इनको मैं डिस्क्राइब करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में मैं इनको देख रही थी डॉक्टर साहब के इतना कमज़ोर लाइंस के साथ इस इंसान ने तकदीर को मात दी है कि मेरी अक्ल हैरान होती है। दिल की लाइन डिक्लाइन कर चुकी है, दिमाग की लाइन मून के माउंट को जा चुकी है, और ज़िंदगी की लाइन हैरान कुन हद तक ये इंसान यहाँ बैठा हुआ एक मोजज़ा है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 इश्क हुए, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। आपने शायद एक ही आपके नॉलेज में आए, नहीं 3 नहीं, 3 से ज़्यादा। मजबूत वाले, स्ट्रॉन्ग वाले। हाँ स्ट्रॉन्ग वो वाले। 3 इश्क थे। लेकिन एक बात कि उन इश्कों के बावजूद अपने घर को कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। इश्क कहते ही इसको है कि घर जो है ना, वो प्रायोरिटी इनकी रही, वो अपनी जगह पे कायम रहा। मल्टीटास्किंग जैसे आपने इनका सारा हाई प्रोफाइल सारा बयान किया। डॉक्टर साहब जो एक बात मैं हैरान हूँ, इसी तरह में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मिली, उसकी लाइन भी 45 के बाद ख़त्म थी, लाइफ लाइन। उसने कहा कि जी सामिया जी, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिला और उसने कहा कि मैं इस लाइफ लाइन को बढ़ा सकता हूँ और आप पता नहीं कितने साल जिएंगे। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा मुझे 4 लाख मुझे दे दें तो मैं ज़िंदगी की लाइन नाउज़ुबिल्लाह बढ़ा दूँगा। आप इनसे ये पूछिए कि अल्लाह की कसम ये मोजज़ा है कि ये इन्होंने कैसे अपने सितारों को मात दी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह पाक ने इन्हें बख्शी कैसे है कि ये एक मोजज़े से कम नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तो इनके ये साया खुद हम पर बताएंगे कादेर सलामत रखे। ये हमारी इंस्पिरेशन। मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि पहली बात तो ये है कि शादी के बाद इश्क नहीं किए, वो शादी पहले से पहले की साहब। वो पहले हाँ, जाहिर है। दौरे जहालत था, इस्लाम कबूल करने को तो जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कबूल पिछले गुनाह सारे माफ। ज़ाहिर है गुनाह माफ हो गए। मुझ पर 3 दफ़ा कातलाना हमले हुए जी। एक तो नाज़माबाद में हुआ था, जलसा था एक सियासी पार्टी का, सही। मैं भुट्टो साहब के साथ था, तो उन्होंने बिजली काट दी और अंधेरा हो गया, तो वो दोस्तों ने 3-4 ने मुझे घेर के, वर्कर जो थे वो खड़े हो गए। इतने में आवाज़ आई है वो स्टैब कर दिया किसी ने, किया मुझे, लेकिन वो साथ वाला जो खड़ा है लगा उसे। एक तो ये सिद्धा साहब बच गया। एक सियासी पार्टी का रहनुमा भुट्टो साहब को बहुत तंग कर रहा था उन दिनों, तो भुट्टो साहब ने मुझे और मेराज मोहम्मद खान से कहा कि तुम लोग सरहद जाओ। उन दिनों पख्तूनख्वा नहीं कहते थे, सरहद जाओ और ये तो हमने वहाँ जाके ये थाना और बुनेर और कई ऐसी जगह थी जहाँ वो मज़दूर किसान पार्टी ज़्यादा ज़ोरदार थी। तो हम जब तकरीर वकरीर करके आते थे तो वो 2-4 खानों को मार लेते थे, हाँ, गोलियाँ मार लेते थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि अगर तारिक अजीज़ और मिराज मोहम्मद खान अब आए यहाँ तो उनकी लाशें वापस जाएंगी। अच्छा। हमने उस लीडर का नाम लेके बाकायदा ये कहा कि सरहद पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें वहाँ आने के लिए तेरे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं और कल ही आ रहे हैं। वाह 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 वाह। लो जी, मालाकंड एजेंसी में एक जगह है थाना जी, वहाँ एक जलसा हुआ, तो वहाँ जंडोल खान एक थे,
اب نام منہ سے نکل گئے ہیں تو باقی میں روکوں گا. تو انہوں نے یہ مفرور نہیں ہوتے, جی 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 مفرور. یہ بلائے ہوئے تھے اوہو. اور میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے میرے بھائیوں, بزرگوں, بھائیوں کہہ رہا ہوں, ابھی ہارڈلی 5 منٹ تقریر کی میں نے کہ ٹھا ٹھا شروع ہو گئی. اچھا میں لوگ پٹھان تو جانتے تھے کہ اب کیا معاملہ ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہنا بابا کہنا, بیٹھو بیٹھو, یہ مردوں کا زیور ہے, اور یوں ہاتھ اٹھا کے اور میں لگا ہوا. تو وہ پٹھانوں نے دیکھا کہ یہ تو بابلہ ہو گیا ہے, یہ تو گولی کھا لے گا. کوئی گولی ادھر سے گزر رہی ہے, کوئی ادھر سے گزر رہی ہے, نہیں میرے ماتھے میں لگی. وہ انہوں نے مجھے دھکا دیا اسٹیج سے, میں زمین پہ گرا. میرات کو بھی دھکا دیا, وہ بھی گرا, اور ہمارے اوپر وہ لیٹ گئے. اور وہ جو بچے ہمارے اوپر لیٹے تھے ان کی پشت پر, یہاں کمروں پر چھرے لگے ہوئے. وہ خیر انہوں نے کہا جی کہ کسی طرح کرال کرتے ہوئے